صل على محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد قبر اصغر پر کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر کیا خفا ہو گئے مجھ سے بیٹا گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر سونا جنگل ہے اور رات کالی آج ہوئے گا میدان خالی کچھ کرنے کو ہے سارا لشکر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر بھاگ گئی تیری صورت زمین کو لے لیا مجھ سے تجھ نازنی کو یہ نہ سمجھی کہ روئے گی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر رو رو کہتی تھی بالی سکینہ بھیا پانی اکیلے نہ پینا ہم بھی پیاسے بہت ہیں برادر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر کٹ گیا سر امام زمن کا ہو گیا خاتمہ پنجتن کا اب تو وارث نہیں کوئی سر پر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر قبر اصغر پر کہتی تھی ایک نعرہ صلوات
میں جناب سے گزارش کروں آئے مجلس کو خطاب فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عاجل ممدود، وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ صلوات پڑھ دیں۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو میں سرنامہ تقریر قرار دے کر مسلسل گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، قرآن مجید کا 78 نمبر سورہ، سورہ نبا، اور شاید میں نے پہلی تقریر میں 74 نمبر کہہ دیا تھا۔ یہ سورہ کے الفاظ ہیں جو مختصر سی 3 آیتیں ہیں۔ گفتگو کا عنوان جو ہے وہ ولایت ہے، اور مسلسل اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ کو یہ میسج دیا جا سکے، یہ پیغام پہنچایا جائے کہ دیکھو سب کو متحد ہو کر ولایت امیر المومنین کا اقرار کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر اختلاف ہوگا، اور جیسا کہ یہی ہے کہ نبی العظیم، اس سے مراد کون ہے؟ مولا کائنات، میں نے کل بیان کیا، جیسا کہ روایت میں بھی ہے 5ویں امام سے۔ تو اب اگر ذات امیر المومنین میں اختلاف ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جنت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ جنت کا راستہ بہت آسان ہے۔ اب ہے کیا راستہ یہ بتا دوں گا آپ کو۔ بہت آسان راستہ ہے جنت میں جانے کا، اس میں اب آپ کو اختیار کرنا ہے کہ اس آسان راستے پر چل کے جنت پہنچیں یا کسی کٹھن راستے پر پہنچ کر غرق ہو جائیں اور گمراہ ہو جائیں۔ کل میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں لی تھیں اور ان سے متعلق گفتگو کی تھی
ایک آیت تھی سورہ طٰہٰ کی 29 نمبر آیت، سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ 29 نمبر آیت، اور وہ آیت کیا تھی؟ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگار ہمارے اہل سے بنا دے وزیر۔ دوسری آیت جو تھی وہ قرآن مجید کے 17 نمبر سورہ کی تھی، سورہ بنی اسرائیل کی، کہ جس میں کہا گیا تھا وَاجْعَل لِّي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ چونکہ جناب موسیٰ اور پیغمبر اسلام ان دونوں سے متعلق میں نے کل گفتگو کی تھی، آج چاہتا ہوں کہ وہیں سے کچھ آگے بڑھا کر بات کو اور واضح کر دیا جائے تاکہ ایک نتیجے تک گفتگو پہنچ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ قرآن مجید، پریشان نہ ہوا کیجئے، چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے جو حوالے میں چاہتا ہوں، کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچاتے رہا کروں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیے کہ اگر مجھ سے کوئی سہو ہوا ہے تو اس کو آپ لوگ تصحیح کر لیں۔ قرآن مجید کا 73 نمبر سورہ، آیت کا نشان 15 جا کر دیکھیے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا تاکہ تمہیں گواہی دے سکے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا۔ یعنی جیسا رسول ہماری طرف آیا ویسے ہی فرعون کی طرف بھی، یعنی پیغمبر کو جناب موسیٰ سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جناب پیغمبر آئے ویسے ہی ادھر فرعون کی طرف بھیجا گیا، یعنی جناب موسیٰ کو بھیجا گیا۔ جناب موسیٰ اور فرعون میں قرآن کے ان الفاظ میں یہ تو بات ہے کہ ویسا ہی کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن اگر حقیقت دیکھیے تو موسیٰ کی منزل اور ہے، پیغمبر کی منزل اور ہے۔ ثبوت کے طور کے اوپر آپ کو ایک بات اشارہ کرتا چلوں، موسیٰ نے جب خواہش ظاہر کی، دیدار کی، تجلی کی، تو 70 لوگوں کو لے کر جناب موسیٰ پہنچے دور پر۔ پروردگار نے کہا ہمیں نہیں دیکھ پاؤ گے، کہا کہتے ہیں دکھا دو۔ تو موسیٰ نے، جناب موسیٰ نے اپنے خاص 70 لوگوں کو چنا تھا اور ان کو لے کر گئے تھے۔ تو وہاں جیسے ہی ایک نور چمکا، کیا ہوا؟ موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ ان 70 لوگوں کا کیا ہوا؟ پہاڑ کا کیا ہوا؟ ایک لفظ کے بغور کیجئے گا، دیکھیے، کیونکہ آج جو بات کی جاتی ہے نا مطابقت کی اور اس کی، تو میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، 70 لوگ ختم ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اور کیا آپ نے یہ تجلی کے دیدار کے لیے گئے تھے، 70 لوگ موسیٰ کے قریبی ختم ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ کی نبوت سمجھ میں آئی، نبوت موسیٰ سمجھ میں آئی۔ موسیٰ کی نبوت وہ ہے کہ جہاں، اب آپ غور کیجئے گا کہ موسیٰ کی نبوت وہاں ختم ہوتی ہے جہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ بات کرتا چلوں کہ دونوں باتیں ہیں، بہت غور کیجئے گا۔ بھئی اگر موسیٰ اور رسول جیسے ہیں موسیٰ، تو قرآن موسیٰ پہ آ جاتا، قرآن موسیٰ پہ نازل ہو جاتا، لیکن کیسے نازل ہوتا؟ جب وہ نازل ہوتا تو یہ بے ہوش ہو جاتے،
نہیں توجہ کیا آپ نے؟ بھائی جو چیز ریزہ ریزہ کر دے وہ موسیٰ کو بے ہوش کرتی ہے، تو قرآن اگر پہاڑ پہ بھی نازل ہوتا اور کیا آپ نے؟ تو جناب موسیٰ کی نبوت کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کم جناب موسیٰ بے ہوش ہو جاتی. اور کیا آپ نے؟ پھر قرآن کس پہ نازل ہوا؟ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ اللہ نے اپنے بندے پہ نازل کیا. عبد کا لفظ ہے، بندے پر نازل کیا. قرآن بندے پر نازل ہوا تو بات تو طے ہو گئی کہ جہاں موسیٰ کی نبوت ختم ہوتی ہے وہاں سے محمد کی عبدیت شروع ہوتی ہے. اور کیجئے گا. اب یہ دو جملے تو میں نے آپ کے حوالے کیے. اب جناب موسیٰ وہ بے ہوش ہیں. اچھا یہ جو ساتھ والے تھے، اب آپ لوگ ماشاءاللہ سے لکھنؤ کے ہیں نا، سمجھ تو لیجئے گا نا، اردو میں ہے نا، اشارہ کروں گا دھیرے سے. یہ جو ساتھ والے تھے ان کا کیا ہوا؟ یہ جو نبی کے ساتھ والے تھے ان کا کیا ہوا؟ یہ سب ختم ہو گئے. تو نبی اپنے ساتھ والوں کو بچا نہ پائے. تو بس یاد رکھو نبی کا ساتھ والا ہونا بچانے کی گارنٹی نہیں ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ایک ایک مرحلے پہ غور کیجئے گا. میں چاہتا ہوں دونوں کا کچھ تھوڑا سا کمپیریزن کیا جائے کہ ساتھ والے اب آئیے آپ دوسری منزل کے اوپر اور اس پہ آپ غور کیجئے گا کہ جناب موسیٰ انہوں نے جب بنی اسرائیل پیاسے ہوئے تو جناب موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ پیاسے ہوئے تو کیا کیا تھا؟ پتھر پر عصا مارا تھا. 12 چشمے پھوٹ گئے تھے. جب دریا پار کرنا ہوا تو دریا پر عصا مارا. کتنے راستے بنے تھے؟ ہے نا، یہ سب قرآن ہے، جا کر دیکھیے گا. 12 راستے بنے، 12 چشمے پھوٹے. آپ نے کبھی غور کیا کہ بھئی اگر ایک چشمہ پھوٹ جاتا تو وہی سیراب کرنے کے لیے کافی تھا؟ ایک راستہ بننا مشکل تھا، وہاں 12 بنا دیے. ایک چشمہ ملنا مشکل تھا، وہاں 12 چشمے جاری کر دیے. کچھ یہ 12 کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لفظ 12 سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ سب مثالیں قائم کی گئی ہیں، یہ سب مثالیں قائم کی گئی ہیں آنے والے واقعات کے لیے کہ موسیٰ نے. اچھا اس کے بعد جا کر قرآن میں دیکھیے گا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر ایک اپنے اپنے گھاٹ پر گیا اور اس نے جا کر اپنا وہ سیراب ہوا. 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹے، 12 راستے بنے، سب کا سیپریٹ ہوا. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ آئی کچھ سمجھ بات؟ ایک موسیٰ 12 قبیلوں کو نجات دلا رہا ہے. قرآن بتلاتا ہے کہ ایک موسیٰ نے 12 قبیلوں کو نجات دلا دی. کوئی اعتراض نہیں کرتا. ارے جب موسیٰ 12 قبیلوں کو تنہا نجات دلا سکتے ہیں تو کیا 12 فخر موسیٰ ایک فرقے کو نجات نہیں دلا سکتا؟ فخر موسیٰ ہے تو 12 امام ایک فرقے کو نجات نہیں دلا سکتے. اب غور کیجئے گا، یہ ولایت کی منزل ہے، یہ سمجھایا گیا ہے. اب میں اس بات کو جوڑ رہا ہوں چونکہ کل میں نے نصیر کا لفظ تھا. غور کیجئے گا، اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ ہم سے کہو
تو پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ٹھیک، یہ کہاں سے سلطان نصیر آیا؟ اور کیا آپ نے موسیٰ نے کیا کہا؟ قالا، ان کا لفظ ہے قالا، کہا. کیا کہا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل میں سے کسی کو بنا دے. اور کیا آپ نے اب یہ ہو گیا نا. تو پیغمبر کا نصیر کہاں سے آیا؟ اور کیا ادھر سے آیا. اب آئیے نصیر کو ملاتے ہیں. مولا کائنات نے دعوت ذوالعشیرہ آپ کے موقع کے اوپر جب بات ہوئی تھی کہ کون ہے جو میری نصرت کرے، میری مدد کرے، میرے بعد میرا جانشین، میرا وزیر، میرا خلیفہ بن جائے، تو مولا نے کیا کہا تھا؟ انا نصیر یا رسول اللہ. اور کیا آپ نے اب یہ نصیر مل گیا آپ کو. یہ مولا نے کہا انا نصیر یا رسول اللہ. اب دونوں نصیر کو لے لیجئے. ناصر نہیں کہا گیا، نصیر کہا گیا. اور کیا؟ مدد کرتا رہوں گا. بہت توجہ کیجئے گا. اب یہ دو نصیر ہو گئے. ادھر مولا کہتے ہیں انا نصیر یا رسول اللہ، ادھر خالق کیا کہہ رہا ہے؟ من لدن کا سلطان النصیر، سلطان نصیر اپنے پاس سے دے. اب دونوں نصیر مل گئے. اب قرآن مجید کا 22واں سورہ جا کر دیکھیے گا. سورہ کا نام سورہ حج ہے، اس کا آخری فقرہ ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَى نِعْمَ النَّصِيرُ. مولا کا کام کیا ہوتا ہے؟ مولا کا کام ہی مدد کرنا ہوتا ہے. نہیں غور کیا؟ جو مولا کا کام ہوتا ہے تو اس نصیر کو لیجئے، اس نصیر سے ملائیے، اس نصیر کو اس نصیر سے ملائیے. پتہ یہ چلا کہ جو مولا ہوگا وہ مدد کرتا رہے گا. اب اگر علی کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب ایک مرحلے تک میں آپ کو لے آیا. اب میں نے جو کل بات کہی تھی کہ کدھر سے آیا تھا؟ ادھر سے آیا تھا. اس کا انتظام بھی خالق نے کیا. اب آج میں آپ کے سامنے ایک آیت کا فقرہ اور پیش کیے دیتا ہوں. وہ کون سی ہے؟ سورہ مائدہ کی 54 نمبر آیت ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. فسوف یأتی اللہ بقوم. ان قریب اللہ ایک قوم کو کیا بنائے گا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ان قریب ایک قوم کو لے کے آئے گا. میں نے اتنا تھوڑا سا روک کے آپ کو متوجہ کیا، اس کے معنی میں کچھ ہے یہاں پر گہرائی. اللہ قوم کو لے کر آئے گا، بنائے گا نہیں. بھئی بنانے کی بات ابھی ہو رہی تھی. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، بنا دے. تو یہاں پر بھی کہتا کہ جب کوئی مرتد ہو جائے گا تو اس کے خلاف اللہ ایک قوم کو بنائے گا. یہ لفظ جو جعلہ ہے اس کے معنی بنانا کیا ہوتی ہے، اور اسی سے مشتق وہ جائل بھی ہے اور اسی سے مشتق وجعل بھی ہے. غور کیجئے گا. بھئی کہہ دیتا میں بناؤں گا، ایک قوم بنا دوں گا کہ جو مرتد کے اپوزٹ آ کے کھڑی ہو جائے گی. لیکن بنانے کی بات نہیں ہے. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا. اب بات تو ہے نا. اچھا یہ قوم جو لائے گا، یہ قوم کی کوالٹی کیا ہوگی؟ اس قوم کی خصوصیت کیا ہوگی؟ بھئی قوم لے کے آئے گا، کس کو لے کے آ رہا اللہ؟ یحبہم ویحبونہ. وہ قوم اللہ سے مدد
محبت کرتی ہوگی، اللہ اس سے محبت کرتا. دیکھیے یہ سب تھوڑا سا اللہ قوم کو لے کر آئے گا. جب اللہ قوم کو لے کر آئے گا تو پروردگارہ کس کو تو لے کے آ رہا ہے؟ ہم کو تو یہ قوم بتا دے جہاں پر آواز دی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد من یرتد منکم عن دینہ، جو دین سے پھر جائے گا تو اس کے خلاف قوم آئے گی. ارے کیسی قوم آئے گی؟ کون قوم ہوگا؟ ارے کیسا مرتد پہچانیں گے؟ کیسے قوم کو پہچانیں گے؟ کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا. ہر ایک دعویٰ کرنے والا ہے کہ ہم سے اللہ محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے. بتائیے میں کس کو قوم سمجھوں کہ کون قوم ہے؟ بھئی کہاں قوم ہے؟ کون قوم ہے؟ کدھر قوم ہے؟ نہیں. دیکھیے ان دونوں باتوں کو جوڑیے گا آپ، ان دونوں باتوں کو. اور وہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ یا قوم کو ڈھونڈ لیجئے تو مرتد مل جائے گا، یا مرتد کو ڈھونڈ لیجئے تو قوم مل جائے گی. بھئی ایک مل جائے تو دوسرا مل جائے گا. اچھا ایک بات کی گارنٹی ہے کہ کوئی نہ کوئی مرتد ہوا، دین سے پھرا، اسی لیے آیت آئی اور قوم کو اسی لیے لایا گیا. اب کون پھرا؟ ڈھونڈیے آپ جلدی جلدی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کون مرتد ہوا. نام ہم کسی کا لیں گے نہیں. اگر ہم نے نام لے لیا تو آپ جانبداری کا الزام لگا دیں گے کہ صاحب یہ تو جانبداری کرتے ہیں، یہ تو جہاں پہ بھی ہوتا ہے کوس دیتے ہیں، جہاں پر بھی ہوتا ہے انہی کو برا کہہ دیتے ہیں. ہم نہیں کہیں گے، ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ کون مرتد ہوا، کون دین سے پھرا. ہم نہیں کہیں گے کون مرتد ہوا. ہمیں مرتد نہیں ملا. ہم نے کہا اچھا مرتد نہیں ملا تو قوم ڈھونڈے. اب ہم نے قوم ڈھونڈنے کی کوشش کی. پروردگار کوئی ایسے پہچانوا دے کس قبیلے کا ہوگا تاکہ ہم قبیلے کو دیکھ لیں، کس رنگ کا ہوگا تاکہ ہم رنگ سے پہچان لیں، کس انداز کا ہوگا، عربی ہوگا، عجمی ہوگا، قبیلہ قرشی ہوگا، کیسا ہوگا؟ کچھ نہیں. یحبہم و یحبون، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتا. اب بتائیے کوئی ظاہری علامت تو تھی نہیں جس کے ذریعے سے ہم پہچانتے. ایک علامت تھی بھی تو وہ ایسی علامت تھی کہ کس کے آپریشن کر کو دل کو دیکھا جاتا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا نہیں محبت کرتے ہو. بھائی کیسے پہچانا جاتا؟ پریشان نہیں ہوئیے، بالکل پریشان نہیں ہوئیے. میں نے کہا نہیں یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں سے باب مدینۃ العلم کا وابستگی اور رابطہ ملتا ہے. کوئی بھی سوال اگر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو پریشان نہ ہوا کیجئے گا، کیونکہ اس در سے وابستہ ہے. جواب ملنا کنفرم ہے، جواب کنفرم ملے گا آپ کو. اب ہم کو دوسری آیتیں ہم نے قرآن میں دیکھا کہ شاید کوئی آیت ہم کو مل جائے، شاید کوئی آیت مل جائے، تو اس آیت کا جواب کوئی دوسری آیت نہیں بن رہی ہے. جلدی سے پریشان نہ ہوئیے. جب آیت کے متعلق کوئی آپ کو آیت جواب نہ دے تو الجھیے گا نہیں، بلکہ آپ حدیث پیغمبر کا رخ کر لیجئے گا کہ اگر آیت میں جواب نہیں ہے تو حدیث میں جواب مل جائے گا. اور کیا؟ اب حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں. حدیث کی طرف جب ہم چلیں گے تو جیسے ہی حدیث کا ہم نے رخ کیا، صحیح کتاب کی ایک صحیح حدیث سمجھ گئے؟ صحیح حدیث. اور وہ صحیح حدیث آپ سب کو معلوم ہے، سمجھ گئے؟ وہ صحیح حدیث آپ سب کو یاد ہے اور سب بخوبی اس صحیح حدیث سے واقف ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا. یحبہم و یحبونہ. مرتد ہم کو نہیں ملا، ہم کو مرتد نہیں ملا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قوم کو تلاش کرنا شروع کیا.
اس یحبون و یحبونہ کا جواب ہم کو کہاں ملا؟ ہم کو اس حدیث میں ملا کہ وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوا۔ اب کس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ کون اللہ سے محبت کرتا ہے؟ ہم لوگ سب خاموشی سے بیٹھتے ہیں۔ اب 40ویں دن صبح کو جس کو علم مل جائے، جس کو علم مل جائے وہی وہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا تاریخ نے کیا لکھا؟ کس کو علم ملا؟ کس کو علم ملا؟ ارے کون علم لے کر آگے بڑھا؟ ہر ایک نے لکھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو علم ملا۔ کوئی ہو سکتا ہو میرے اوپر آبجیکشن فائل کر دے کہ مولوی صاحب یہ آپ قوم کی بات کرتے ہیں، صیغہ جمع کا ہے، مصداق واحد کو بنا رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کہوں گا سوری، میں مسٹیک نہیں کر رہا ہوں، میں نے قرآنی سے سیکھا ہے۔ اگر ابراہیم تنہا امت ہو سکتے ہیں تو پھر علی تنہا قوم ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم کو تنہا امت کہا گیا ہے تو ابھی علی تنہا قوم ہو سکتے ہیں۔ تو قوم مل گئی نا آپ کو؟ قوم مل گئی، قوم ہو گئی نا؟ اب قوم جب آپ کے سامنے ہو گئی تو اب اس کے خلاف جو بھی آئے گا وہ کون ہوگا؟ بھائی اس کے اپوزٹ جو بھی آئے وہ کون ہے؟ وہ ہے مرتد۔ تو اب ہم سے کچھ نہیں پوچھئے گا کہ صاحب مرتد کون ہے، قوم کون ہے، آپ خود چلے جائیے جمل کے میدان میں، کدھر قوم ہے کدھر مرتد ہے۔ اب دیکھیے ابھی میرا وہ جملہ باقی ہے نا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، ان قریب وہ لے کر آئے گا۔ اے پروردگارہ تو کیسے ہاتھ پکڑ کے لائے گا؟ ارے تو کس انداز سے لے کے آئے گا کہ اگر ہم لا نہیں سکتے ہیں تو اپنے گھر پر بلا کے اپنے گھر سے دے تو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ سامنے کی بات ہے جو کعبے میں ولادت ہوئی، سمجھ گئے؟ اور میرا تو چیلنج ہے، کھلا ہوا چیلنج ہے کہ جتنے فرقے ہیں ان کے جتنے پیشوا ہیں، جتنے فرقے پوری کائنات میں ان کے جتنے پیشوا ہیں، ان میں سے کوئی دکھائے کہ ان کا پیشوا ان کے عبادت گھر میں پیدا ہوا ہے۔ جتنے بھی ہوں کوئی دکھائے مجھے کہ صاحب یوں۔ اور ایک جملہ تو اب یہاں پر بنتا ہے، کلمہ علم کس کو عطا کروں گا؟ کل علم کس کو عطا ہوگا؟ کل علم کس کو عطا ہوگا؟ کل علم کس کو عطا ہوگا؟ پھر کل علم کس کو عطا ہوگا؟ کس کو عطا کیا جائے گا علم؟ علم کس کو عطا کیا جائے گا؟ پتا ہے؟ کچھ سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ کچھ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ نہیں سمجھ میں آئی ابھی بات ہے۔ علم کون اٹھائے گا؟ علم کون اٹھائے گا؟ علم اٹھائے گا مرد۔ تو اب یاد رکھو یہ خیبر کے میدان میں قانون بن گیا تھا، علم مرد اٹھائیں گے۔
پرابلم صرف اتنی سی ہے علم سے، ورنہ نکاح ٹوٹتا ہے نہ طلاق ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ جب اب اگر ایسے ہی نکاح ٹوٹتا ہے تو جو پوری رات علم کے چکر میں پڑے رہے، سمجھ گئے، تو ان کے نکاحوں کا کیا ہوا؟ بھئی دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات تو کہنے کا حق بنتا ہے نا. لکھنؤ والے ہیں سب، لکھنؤ کا مجمع ہے، اور یہ سب مثالیں اور اشارے اور کنائے سب آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. ایک بات آپ کو بتائیں، دیکھیے ایسا ہے کہ پتنگ گرے کہیں پر، دیکھیے مثالیں ڈھونڈ کے لاتا ہوں. پتنگ گرے یہاں پر، دو لڑکے دوڑے، بالکل دیکھیے بول دیجئے گا، دو لڑکے دوڑے، ایک لوٹ لے، دوسرا کیا کرے گا؟ بھئی دوسرا لڑکا کیا کرے گا بتائیے آپ؟ پتنگ اس نے لوٹ لی، دوسرا کیا کرے گا؟ دوسرا کیا کرے گا؟ آرے یہ پھاڑ دے گا. ہمیں تمہیں نہیں ملی تو چلے جاؤ واپس، یہ پھاڑ کیوں رہے ہو؟ لوٹی اس نے پتنگ، ہاتھ انہوں نے بھی ایسا مار دیا کہ پتنگ پھٹ جائے. کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ارے جب خود کو نہیں ملتا ہے ہم کو نہیں ملا، اس کو کیسے مل گیا؟ سمجھ گئے؟ یہ ہے پرابلم صرف. اور کیا آپ نے؟ اور اب بات آ گئی یہاں پر. اب دیکھیے ایک بات آپ کو بتاؤں، مثال دے رہا ہوں، مثال کو مثالوں تک رکھا کیجئے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کمپٹیشن ہوتا ہے اور اس میں جب کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے تو جو جیتتا ہے اس کے لیے اسٹیج بنایا جاتا ہے نا. تمغہ دینے کے لیے اسٹیج بنتا نہیں بنتا ہے؟ سمجھتے رہیے گا، دیکھیے پوری باتیں ہم سے نہ کہلے. تمغہ دینے کے لیے اسٹیج بنتا ہے نا، اور اس کے بعد ہاتھ اونچا کر کے جو ہے اس کی کامیابی کا اعلان کر کے تمغہ دیا جاتا ہے نا. بھئی ہاتھ اونچا کر کے اس کی کامیابی کا تمغہ دیا جاتا ہے کہ لیجئے آپ کامیاب ہو گئے. بس یاد رکھیے اعلان ولایت تو دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر ہو گیا تھا. اعلان وہی ہو گیا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا وزیر، میرا خلیفہ بنے گا. لیکن اسٹیج غدیر میں بنا، ہاتھ غدیر میں اٹھا، ولایت کا تاج غدیر میں رکھا. اعلان تو وہیں ہو گیا تھا دعوت ذوالعشیرہ کے موقع کے اوپر. اور کیا آپ نے؟ اب لازم تھا کہ کامیابی کا اعلان ہو. اور کیا آپ نے؟ اور پھر تاج ولایت عطا کیا جائے سب کے سامنے. اب ایک اور چھوٹا سا کہوں جملہ، یہ بتائیے مبارکباد تو سب نے دی تھی، ایک مبارکباد بہت ہائی لائٹ ہے نہیں ہے؟ ہائی لائٹ نہیں ہے ایک مبارکباد ہے؟ اچھا بہت دیکھیے سمجھیے گا آپ لوگ، اور میں مثالیں سب لے کے آیا ہوں. ایک مبارکباد بہت ہائی لائٹ ہے. ایک صاحب نے جلدی سے بڑھ کر کہا
اچھا اب آئیے، دیکھیے مبارکباد تو ملتی ہے کامیاب ہونے والے کو، بہت توجہ کیجئے گا. دیکھیے جب کہیں کمپٹیشن ہوتا ہے، بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے میں پتہ نہیں کیسے کہہ پاؤں نہ کہہ پاؤں. جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو جب دو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جیت جاتا ہے تو سب سے پہلی مبارکباد کون دیتا ہے؟ بھئی یہ جیتنے والا جب باہر آئے گا تو سب مبارکباد دیں گے، اپنے بھی دیں گے غیر بھی دیں گے، لیکن فوراً اس بات پہ مبارکباد کون دیتا ہے؟ جو ہارنے والا ہے نا وہ سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہے، اور اس ہارنے والے کی مبارکباد کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مبارکباد دی. اب تو سمجھ لیجئے کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو اب یہ تو ہو گئے کامیاب. ہار کون گیا؟ اب جو سب سے پہلے کہے بخن لکا بخن. بس گفتگو میں نے روک دی. آج ولایت کی اس منزل کے اوپر کہ جہاں ولایت کا تاج مولا کائنات کو کس طریقے سے عطا کیا گیا. اور دیکھیے ہماری جان اور روح دونوں چیزیں ولایت ہیں. عزاداری کے سلسلے میں دو ایک باتیں آپ سے کہنا ہے. عزاداری کے سلسلے میں ہماری قوم، اس قوم کا بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد، کوئی بھی ذرا سا بھی کمی اور کسی کی جسارت کو برداشت نہیں کرتا. ہوتا کیا ہے کہ کچھ اپنے کچھ پرائے اس طریقے کی کرتے ہیں. ابھی کل بھی لے لیجئے آپ، پرسوں رات سے وہ حسین آباد ٹرسٹ، اس کے اندر جو معاملات، دیکھیے حسین آباد ٹرسٹ جو ہے ان نوابین اودھ کی میرے خیال سے جنہوں نے یہاں آقا حسین کے اتنے بڑے بڑے امام باڑے بنوائے ہیں، وہاں ان کا کیا مرتبہ ہوگا، کس طریقے سے ان کو بی جزا دے رہی ہوں گی، یہ بیان نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کس طریقے سے عزاداری کے لیے کیا، لیکن اب اس میں کس طریقے سے خیانت ہوئی، کل بہرحال اس میں رکھ کے اس کو کیا گیا. میرا کہنا یہی ہے، چونکہ میری گفتگو شاسن اور پرشاسن تک جاتی ہے، لہذا میسج بھی چاہتا ہوں جائے. ہم جب عزاداری کریں تو ہماری عزاداری، ہم سے پہلی محرم کو میرے پاس چینل والے آئے اور کہنے لگے یہ گائیڈ لائن ہے. میں نے کہا بالکل کوئی گائیڈ لائن نہیں آئی ہے. کچھ لوگ نیچے کے ہیں جو حکومت کو بھی بدنام کرتے ہیں. اس سال کوئی گائیڈ لائن تازی نہیں آئی ہے، سمجھ گئے. اب پرانی والی گائیڈ لائن کو لے کے وہ مجھ سے بات کرنے لگے کہ یہ بتائیے تلوار کا ماتم ہوگا، خما کا ماتم ہوگا، زنجیر کا ماتم ہوگا، اور یہ وہ. میں نے کہہ دیا کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے. پرمپراگت طریقے سے جیسے ہوتا تھا ویسے ہی ہوگا. نہ نئی چیز ہونے دیں گے، نہ پرانی چیز گھٹنے دیں گے. نئی ہونے نہیں دیں گے، پرانی گھٹنے نہیں دیں گے. کیونکہ اگر ہمارے وجود کے بعد، ہماری سانسوں کے بعد ہمارے آقا کی عزاداری میں کمی آ جائے تو مرنا بہتر ہے. اور کیا آپ نے تو ہم نے ایک بات کہی تھی. اس کے بعد کل بھی رات میں میرے پاس 11 بجے فون آیا، رات میں سنبھل سے پرسوں فون آیا تھا. لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے سرکار کا نام لے کر. میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں ان خفیہ وبھاگ کے لوگوں تک کہ آپ اپنی ہار کے جو پہلو تلاش کریں، لیکن کبھی کبھی اس موضوع سے بھی آپ دیکھ لیا کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے نیچے ہی کے لوگ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش اور سازش کر رہے ہوں. میری بات، کورٹ کا آرڈر ہے کوشامبی میں، ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے. وہاں برادران میرے اہل سنت تعزیہ اٹھاتے ہیں 50 فٹ 40 فٹ کا.
اب وہ رات میں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مولانا میرا 40 فٹ کا تعزیہ ہے، کورٹ سے پرمیشن ہے، ہائی کورٹ سے، کوشامبی ضلع کا تعزیے کا معاملہ ہے، اہل سنت تعزیہ اٹھاتے ہیں، 40 فٹ کے تعزیے کی پرمیشن۔ کورٹ نے بجلی وبھاگ کو آرڈر کیا ہے کہ تم بجلی کے تار ہٹاؤ، بجلی وبھاگ نے ڈی ایم کو آرڈر کیا کہ آپ اس تار کو ہٹائیے، لیکن ڈی ایم ہٹ دھرمی کر رہا ہے، ہٹا نہیں رہا ہے۔ اور دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کا لوکل ایڈمنسٹریشن ان کو تعزیہ بنانے بھی نہیں دے رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس وقت مجبور ہوں، وہاں نہیں آ سکتا ہوں، چونکہ یہاں مجالس کے وعدے ہیں، آپ ان سے ملیے اور آپ بھڑ جائیے اس بات کے اوپر کہ کون سا قانون ایسا ہے جو ہم کو تعزیہ بنانے سے روک سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سنبھل کی بات ہے، اور 100 سال سے زیادہ پرانے کورٹ کا آرڈر ہے، کورٹ کا ساری پرمیشنیں ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ کیجئے، تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، پہنچانے دیتا ہوں کہ ان تمام مسائل میں اگر حکومت بہتر انداز سے انجام نہیں دلاتی ہے تو خدا نخواستہ یہ چیزیں آپس میں لوگوں کو انتشار پھیلانے کا سبب نہ بن جائیں۔ میں لکھنؤ سے لے کر ان دوسرے مقامات تک اپنی آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ عزادار کربلا کے ان چاہنے والوں کا ماتم کرتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا، سب کچھ لٹا دیا آقا پہ۔ تو آج ان کے چاہنے والے وہ بھی اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، عزاداری، یہ عزاداری اس ماں کی تمنا ہے اور وہ ماں حفاظت کرے گی، وہ ماں حفاظت کرے گی اس عزاداری کی۔ ہماری اور آپ سے متعلق نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کے اصالِ ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ سچ بتاؤ، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بتاؤ کس کو میں نے یہاں بلایا ہے؟ جب میرے باپ کی مجلس ہوتی ہے، ایک ایک کو میں فون کر کے بلاتا ہوں، بھیا میرے ابا کے دیسے کی مجلس آئیے گا، میرے ابا کے دیسے کی مجلس ہے۔ بتائیے آپ لوگوں کو میں نے بلایا ہے، ہر امام باڑے میں کثیر تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں، کس لیے پہنچ رہے ہیں؟ کون بلا رہا ہے ان کو؟ یہ بلاوے سے نہیں پہنچ رہے، یہ اس ماں کی آرزو کی خاطر پہنچ رہے ہیں، جس ماں نے اپنے بابا سے کہا تھا، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ عزاداران امام مظلوم، کربلا عظیم، آج کون سی تاریخ ہے؟ آج 4 محرم کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ عزاداروں، ایک جملہ ہے، ذرا سا دیکھیے گا 4 محرم کا ہوا۔ 3 محرم کو جمعہ تھا، 3 محرم کو 61 ہجری میں جمعہ تھا۔ ابن زیاد جامع مسجد پہنچا اور جانے کے بعد اس نے وہاں خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا سب لوگ کربلا جاؤ۔ تو 3 محرم کو 22,000 کا لشکر لے کے پسرے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج 4 محرم ہے۔ 4 محرم کو شمر ملون 4000، حسین ابن نمیر 4000، مختلف لشکر پہنچے۔ جب لشکر کربلا میں پہنچتے تھے نا، نقاروں کی اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی نا، تو ایک بہن کا دل بیٹھ جاتا تھا، ایک بہن کا دل بیٹھ جاتا تھا۔ بھیا یہ کون لوگ آئے ہیں؟ عزاداروں، جناب زینب کا ایک جملہ آپ سے کہوں گا، مظلومیت سے لبریز جملہ ہے۔ بھیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں، دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں۔ عزاداران امام مظلوم، جب یہ جملہ امام حسین کا ختم ہوا تو شہزادی نے مظلومیت بھرا کیا جملہ کہا، بھیا آپ بھی اپنے دوستوں کو بلا لیجئے، آپ بھی اپنے چاہنے والوں کو بلا لیجئے۔ عزاداران امام مظلوم، حسین نے کہا چاروں طرف پہرا ہے، ارے میں کس کو بلاؤں، ارے اس وقت مصیبت کے عالم میں کون آئے گا؟ تو شہزادی کا جملہ، اے بھیا آپ کا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر، جزاکم اللہ
اپنے دوست کو بلائیے۔ حسین نے دوست کو خط لکھا، حبیب کون؟ حبیب کون؟ ذرا حبیب کے لیے جو امام حسین نے لکھا نا رجل فقی، ایسے ہی نہیں لکھا رجل فقی، واقعہ ہے موجود۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام جا رہے تھے، ان کے ساتھ امام حسین تھے، کچھ بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے تھے، بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے تھے۔ جب امام حسین گزر رہے تھے تو ان میں سے ایک بچہ امام حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنی پیشانی پہ لگا رہا تھا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کا گزر ہوا، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، اس بچے کو بلایا، بلانے کے بعد اس کو بلا کے اپنے زانوں پہ بٹھایا اور اس کے بعد اس کا بوسہ لیا۔ چاہنے والے پیغمبر کے ساتھ تھے، کہا یا رسول اللہ اتنے بچے کھیل رہے تھے، آپ نے اس بچے کا کیوں انتخاب کیا؟ کہا تم کو نہیں معلوم، میں نے دیکھا ہے کہ میرا حسین جب آگے آگے جا رہا تھا تو یہ بچہ اس کے قدموں کی خاک اپنی پیشانی پر مل رہا تھا۔ یہ حبیب ابن مظاہر کی معرفت کا عالم ہے۔ جناب مظاہر جو جناب حبیب کے والد تھے، انہوں نے پیغمبر کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد مولا کائنات ان کے انتقال کے بعد حبیب کوفے آ گئے، وہاں مولا کے ساتھ رہے۔ حبیب ابن مظاہر کا بڑا مقام ہے۔ حبیب ابن مظاہر کو امام حسین نے خط لکھا۔ حبیب ابن مظاہر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے زوجہ کے ساتھ، دق الباب ہوا، کون؟ کہا حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب فوراً چلے آئے، آنے کے بعد خط کو لیا، کھولا، پڑھا، پڑھنے کے بعد خط کو موڑا، بیٹھ گئے دسترخوان پر، پھر کھانے لگے۔ زوجہ نے پوچھا کیا ہے، کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط آیا۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مدد کو بلایا ہے۔ تو امام حبیب ابن مظاہر سے پوچھا بھی زوجہ نے کہ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں کیا کروں اس معاملے میں، وہ یزید کا اور امام حسین کا معاملہ ہے، میں اس میں نہیں جاتا۔ زوجہ کو غضب آ گیا، غیظ آ گیا۔ کہا حبیب تم معاویہ کے بیٹے اور زہرہ کے بیٹے کا تقابل کر رہے ہو؟ حبیب نبی کا بیٹا تم کو مدد کے لیے بلائے اور تم یہ کہہ کے خاموش بیٹھ جاؤ؟ یہ میری چوڑیاں لے کر تم لے لو، اپنی تلوار ہم کو دے دو۔ جیسے ہی حبیب نے یہ تیور دیکھے، حبیب نے دعائیں دینا شروع کی۔ کہا میں کیسے ممکن تھا کہ حسین کی نصرت کے لیے نہ جاتا، یہ کیسے ممکن تھا کہ حسین کی مدد کے لیے نہ جاتا۔ میں تو تم سے کوئی کہلوانا چاہتا تھا، تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا۔ بس عزادارو، حبیب ابن مظاہر نے غلام کو بلایا، غلام آیا، کہا چاروں طرف پہرا ہے، ایسا ہے تم فلاں مقام کے اوپر پہنچو۔ عزادارو میں مظلومیت کی بات کر رہا ہوں، فقط تیر اور تلوار ان کے زخموں کی بات نہ کیجیے گا، تھوڑے ان جملوں کو بھی سوچ لیجیے گا کہ کس انداز سے جملے تھے کہ جو غم حسین میں آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں۔ کہا تم فلاں مقام پہ پہنچو، میں چھپتا ہوا آؤں گا۔ چونکہ گھوڑے پہ غلام گھوڑا لے کر گیا تھا، وہ جلدی پہنچ گیا۔ حبیب گلیوں سے چھپتے ہوئے پہنچے، دیر لگ گئی۔ جب حبیب قریب پہنچے، ایک ایک پڑھا ہوا لفظ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جب حبیب قریب پہنچے تو ان کے کان میں آواز آئی۔ غلام اپنے گھوڑے سے کہہ رہا تھا میرے مالک کے وفادار گھوڑے پریشان نہ ہونا، اگر میرا مالک نہیں آیا نصرت حسین کے لیے تو میں تم پر سوار ہو کر چلوں گا۔ جیسے ہی حبیب نے یہ جملہ سنا، آسمان کا رخ کیا، اللہ اللہ، رسول کے نواسے پہ یہ وقت آ گیا کہ غلام مدد کے لیے آمادہ ہے۔ حبیب نے دعائیں دی، دعائیں دینے کے بعد کہا جاؤ میں نے تم کو آزاد کیا۔ اس نے آواز دی کہ جب تک غلامی میں رکھا تب تک مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب تم جنت کی طرف جا رہے ہو تو مجھ کو چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھ کو بھی لے کر چلو۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، ادھر مظلوم کربلا، انہوں نے علموں کو سجایا، علم سجے ہوئے ہیں، ایک ایک علم سب کو بانٹ دیا گیا، ایک ایک علم سب کو دے دیا گیا، ایک علم رکھا ہوا ہے سجا، بس عزاداران امام مظلوم ایک علم سجا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، علم سجا۔ جناب عباس ہے آقا یہ علم آپ نے کسی کو نہیں دیا؟ کہا اس کا لینے والا ابھی آ رہا ہوگا۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر یہی کہا مولا ابھی تک آپ نے علم دیا نہیں، جو سوال کرتا تھا ابھی اس کا علم کا لینے والا آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد
ایک دفعہ راہ کوفہ کی طرف سے غبار سی اٹھی، حسین کی نگاہ پڑی، امام حسین نے آواز دی عباس بڑھ کر استقبال کرو، علی اکبر بڑھ کر استقبال کرو۔ مولا کون ہے؟ کہا میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر اسدی ہے۔ کافی پہلے سے جناب حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے اتر گئے، حسین نے آواز دی اب اس علم کا لینے والا آ گیا، علم کا لینے والا آ گیا۔ جناب حبیب جیسے ہی پہنچے تو چونکہ حبیب آئے تھے فوراً گفتگو ہونے لگی، باتیں ہونے لگیں، پھر جناب زینب کے 2 جملے مصیبت سے بھرے ہوئے جملے، گفتگو ہونے لگی، یہ صدائیں خیمے کے اندر پہنچی۔ جناب فضہ کو بھیجا جناب زینب نے، کہا فضہ جاؤ دیکھو اتنی آوازوں کی صدا کیوں آ رہی ہے۔ عزاداروں، بیویوں، احساس کر کے رو، ہمارے جملوں میں وہ قوت نہیں ہے جو تمہارے آنسوؤں کو نکال سکے۔ احساس کر کے رو، جاؤ فضہ معلوم کرو کہ آخر یہ آوازیں کیسی ہیں۔ فضہ آئیں در خیمہ پر، پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ آوازیں کیوں بلند ہیں اتنی؟ بتایا گیا آقا کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ پہنچی اندر، جناب زینب سے کہا شہزادی مبارک ہو، آقا کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آ گئے۔ حبیب آ گئے، ویسے ہی جناب زینب نے کہا فضہ ارے جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ فضہ در خیمہ پر آئی، آواز بلند کی، اے حبیب مبارک ہو، زہرہ زادی سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب نے تماچے مارے، اللہ اکبر، اہل بیت پر وقت آ گیا کہ زہرہ زادیہ غلام کو سلام۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزاداروں، 4 محرم بڑی تیزی سے وقت نکل رہا ہے، بی بی میں حق نہیں ادا کر پا رہا ہوں، شہزادی ہماری کوتاہی کو معاف کر دیجئے گا۔ ہاں عزاداروں، حبیب آ گئے، ہونے لگا۔ حبیب نے کہا آقا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے قبیلے کے کافی لوگ رہتے ہیں، ایک حصہ یہاں رہتا ہے، میں چاہتا ہوں میں جا کر ان سے بات کروں اور قبیلے والوں کو لے آؤں آپ کی نصرت اور مدد کے لیے۔ بنی اسد چونکہ وہاں رہتے تھے، حبیب بھی بنی اسد کے تھے، گئے وہاں۔ جانے کے بعد انہوں نے وہاں کے جوانوں کو تیار کیا، تاریخ میں ملتا ہے 90 جوان تیار ہو گئے، وہ آ رہے تھے نصرت امام حسین کے۔ پسر سعد کو اطلاع ملی، اس نے فوراً حملہ کیا، وہ 90 جوان واپس چلے گئے۔ حبیب لوٹ کے آئے، امام حسین کے سامنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ کہا حبیب کیا ہوا؟ کہا مولا اس طریقے سے واقعہ ہوا گزارا۔ مولا نے لاہور پڑھی۔ عزاداران امام علم، یہ حبیب تنہا ایک ایک مقام کے اوپر، حبیب ایک ایک مقام کے اوپر، حبیب سب کا احساس کر رہے ہیں۔ مظلوم کربلا، دوست اس دوستی کے ساتھ، اس منزل کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ۔ بس عزاداران امام علم، مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ جناب حبیب عاشور کا دن آیا۔ شب عاشور کیا ہوا یہ سب کو معلوم ہے، شمع بجھی تھی لیکن کوئی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں تھا، کوئی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں تھا، ویسے ہی سب بیٹھے ہوئے۔ شب عاشور سب نے دیکھا، صبح عاشور کیا ہوا وہی انداز تھا۔ کس انداز سے صبح عاشور سب جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ اب ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین نے حبیب سے کہا حبیب جاؤ، جانے کے بعد اجازت لے کے آؤ کہ جنگ کو کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے۔ عزاداروں مجلس مکمل ہو رہی ہے، جنگ کو کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے، نماز ظہر ادا کر لی جائے۔ حبیب بڑھے، پسر سعد کی طرف مخاطب ہوئے، ادھر ایک کا کھڑا تھا فوجی، اس سے مخاطب کہا جاؤ، جانے کے بعد کہو اور کہو کہ کچھ دیر کے لیے جنگ کو روک دیا جائے تاکہ نماز ظہر ادا کر لی جائے۔ جیسے یہ جملہ کہا وہ شخص مخاطب ہوا، کہا حسین سے کہہ دو اب نماز ان کو بچا نہیں سکتی ہے، نماز فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ بس جیسے ہی حبیب نے جملہ سنا، بڑھاپے کے بعد بھی وہ طیش آیا کہ ایک دفعہ آقا کا رخ کیا، کہا مولا اب نماز آپ کے جد کے پیچھے پڑھوں گا، مولا اب نماز آپ کے بابا کے پیچھے پڑھوں گا، مولا اب آپ کے بھائی کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا۔ تلوار کو نیام سے نکالا، دشمنوں پر حملہ کر دیا، شدید جنگ کی، اور شدید جنگ کرنے کے بعد بوڑھے حبیب 3 دن سے زیادہ کے بھوکے پیاسے رہے ہوں گے، اور 3 دن کے تو پانی بند ہوا تھا، قحط عام تھا،
اس کے بعد کیا عالم رہا ہوگا؟ حبیب تاب نہ لائے، زین سے زمین کی طرف چلے، عزاداران امام مظلوم جیسے ہی آواز بلند کی، آقا میرا سلام قبول کیجئے، میری مدد کو آئیے۔ حسین اپنے بچپن کے دوست کے سرہانے پہنچ گئے۔ بس مجلس ختم ہوگی، صرف ایک جملہ بچا۔ حسین اپنے بچپن کے دوست کے سرہانے پہنچے، حبیب کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ حبیب انہوں نے آنکھیں کھولی، دیکھا آقا کے زانوں پر سر، عزاداران امام مظلوم، حبیب کی روح نکلی۔ حسین نے لاشے کو اٹھایا، بس عزاداروں مجلس ختم ہو گئی۔ حسین لاشے کو لے کے چلے۔ ذرا تصور کر کے بتاؤ، 57 سال کی عمر ہے، ایک کے بعد دوسرا لاشا اٹھا کر مقتل میں کس طریقے سے سجا رہے ہیں۔ اے عزاداروں، ارے یہی چاہنے والوں کے لاشے تھے کہ جب وقت عصر حسین نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ارے کون ہے جو مدد کرے؟ گھٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، آقا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ نصرت سے پیچھے نہ۔ اللہ ولا نفع، انا للہ انا الیہ راجعون۔ یا علی